بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو ابرہہ کے بارے میں بتائیں گے کہ ابرہہ کون تھا، اس نے خانہ کعبہ پر حملہ کیوں کیا تھا، اور حضرت عبدالمطلب نے خانہ کعبہ کی حفاظت کے لیے کس کو پکارا تھا۔ مکمل تفصیلات آپ کو بتائیں گے۔ یاد رہے کہ یہ واقعہ فیل بھی کہلاتا ہے، اور جس سال یہ واقعہ پیش آیا اس سال کو عام الفیل کہا جاتا ہے، جس سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی تھی۔ اس واقعے کو واقعہ فیل کیوں کہتے ہیں، اور واقعہ فیل کے علاوہ حضرت عبدالمطلب کی زندگی سے اور کون سے اہم واقعات جڑے ہیں، یہ بھی آج کی ویڈیو کا حصہ ہوں گے۔ ویڈیو دلچسپ ہونے کے ساتھ ہی ایمان افروز بھی ہونے والی ہے، لہٰذا ویڈیو کو آپ نے سکپ نہیں کرنا اور آخر تک لازمی دیکھنا ہے۔ دوستو، ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ ابرہہ نے بیت اللہ یعنی خانہ کعبہ پر حملہ کیوں کیا تھا، لیکن پہلے آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ ابرہہ کون تھا اور کس قدر بے شرم اور مکار شخص تھا۔ تاریخ کے مطابق نجاشی شاہ حبشہ نے ابرہہ کو سوڈان کا حاکم اور اریات کو یمن کا حاکم مقرر کیا تھا۔ کچھ عرصہ بعد ابرہہ نے یمن پر حملہ کر دیا۔ اریات کو بھی اس حملے کی خبر پہلے سے ہی مل گئی، اس لیے وہ بھی اپنی فوج لے کر مقابلے کے لیے نکلا۔ دونوں افواج سوڈان اور یمن کی سرحد پر ایک دوسرے کے مد مقابل ہوئیں۔ روایات بتاتی ہیں کہ ابرہہ کا قد بھی چھوٹا تھا اور وہ انتہائی بدصورت بھی تھا۔ اس کے مقابلے میں اریات لمبے قد کا خوبصورت اور مضبوط شخص تھا۔ دوستو، کہتے ہیں کہ اریات کو اس وقت حیرت کا شدید جھٹکا لگا جب ابرہہ نے اس کے مقابلے کی دعوت دی۔ دراصل یہ ابرہہ کی ایک چال تھی جسے اس کا مد مقابل سمجھ نہیں سکا اور مقابلے میں کود پڑا۔ اریات نے اپنی تلوار پوری قوت سے ابرہہ پر ماری، مگر وہ بڑی تیزی سے اپنے محافظ کے پیچھے ہو گیا۔ اس وار سے وہ محافظ بری طرح زخمی ہو گیا۔ پھر اریات کے سنبھلنے سے پہلے ہی ابرہہ کے ایک دوسرے محافظ نے اچانک حملہ کر کے اریات کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ اسی وجہ سے ابرہہ کا نام ابرہہ اشرم یعنی بے شرم پڑ گیا تھا۔ روایات بتاتی ہیں کہ اریات کی موت کے بعد اس کی فوج نے ابرہہ کو اپنا سردار تسلیم کر لیا، اور اس طرح سے ابرہہ کا یمن پر بھی تسلط قائم ہو گیا۔ اس کی خبر جب شاہ حبشہ کو ملی تو اس کو سخت غصہ آیا اور اس نے جواب طلبی کے لیے ابرہہ کو خط لکھا۔ روایات بتاتی ہیں کہ ابرہہ نے مکاری سے کام لیتے ہوئے اور اپنی حکومت اور جان بچانے کے لیے جوابی خط میں لکھا، میں آپ کا خادم ہوں، مجھے جاسوس نے اطلاع دی تھی کہ اریات سوڈان پر حملہ کرنے کی تیاری کر رہا ہے، اس لیے میں اس کی پیش قدمی روکنے کے لیے نکلا تھا، اور پھر حملہ کرنے میں سبقت بھی اسی نے ہی کی تھی، اور یوں وہ مقابلے میں میرے ہاتھوں مارا گیا۔ میں آپ کا پرانا خادم ہوں اور ہمیشہ آپ کا خادم ہی رہوں گا۔ سوڈان اور یمن کی سرزمین ابھی تک آپ کے زیر تسلط ہی ہے۔ روایات بتاتی ہیں کہ شاہ حبشہ ابرہہ کے اس جواب سے بہت خوش ہوا، اور اس طرح اسے نہ صرف بادشاہ کی طرف سے معافی مل گئی تھی بلکہ یمن کی سرداری بھی اسے سونپ دی گئی۔ اور یاد رہے کہ یمن کا حاکم بننے کے بعد ہی یہ واقعہ پیش آیا جس میں ابرہہ نے خانہ کعبہ پر حملہ کیا اور اللہ تعالیٰ کے غضب کا شکار ہوا۔ دوستو، آئیے آپ کو اس واقعے کی تفصیل بتاتے ہیں کہ ابرہہ نے خانہ کعبہ پر حملہ کیوں کیا تھا اور اس کا انجام کیا ہوا تھا۔ دوستو، آپ کو بتاتے چلیں کہ ابرہہ ایک عیسائی حاکم تھا جو یمن پر مقرر تھا۔ کہتے ہیں کہ حج کے دنوں میں ابرہہ نے جب دیکھا کہ لوگ بیت اللہ کا حج کرنے جاتے ہیں تو اس نے اپنے لوگوں سے پوچھا، یہ لوگ کہاں جاتے ہیں؟ اسے جواب ملا، بیت اللہ کا حج کرنے کے لیے مکہ مکرمہ جاتے ہیں۔ اس نے پوچھا، بیت اللہ کس چیز کا بنا ہوا ہے؟ اسے بتایا گیا پتھروں کا ہے۔ اس نے پوچھا، اس کا لباس کیا ہے؟ بتایا گیا، ہمارے ہاں سے جو دھاری دار کپڑا جاتا ہے اس سے اس کی پوشاک تیار ہوتی ہے۔ دوستو، ابرہہ چونکہ عیسائی تھا، ساری بات سننے کے بعد اس نے کہا، مسیح کی قسم، میں تم لوگوں کے لیے اس سے اچھا گھر تعمیر کروں گا۔ اسی طرح اس نے سرخ، سفید، زرد اور سیاہ پتھروں سے ایک گھر بنوایا، سونے اور چاندی سے اس کو سجایا، اس میں کئی دروازے رکھوائے، اس میں سونے کے پترے جڑوائے، اس کے درمیان میں جواہر لگوائے، اس مکان میں ایک بڑا سا یاقوت لگوایا، پردے لگوائے، وہاں خوشبوئیں سلگانے کا انتظام کیا،
روایات بتاتی ہیں کہ اس کی دیواروں پر اس قدر مشک ملا جاتا تھا کہ وہ سیاہ رنگ کی ہو گئی، یہاں تک کہ جواہر بھی نظر نہیں آتے تھے۔ پھر لوگوں سے کہا، اب تمہیں بیت اللہ کا حج کرنے کے لیے مکہ جانے کی ضرورت نہیں رہی، میں نے یہیں تمہارے لیے بیت اللہ بنوا دیا ہے، لہٰذا اب تم اس کا طواف کرو، نعوذ باللہ۔ اس طرح کچھ قبائل کئی سال تک اس کا حج کرتے رہے، اس میں اعتکاف کرتے رہے، حج والے مناسک بھی یہیں ادا کرتے رہے۔ دوستو، روایات میں آتا ہے کہ عرب کے ایک شخص نفیل خشمی سے یہ بات برداشت نہ ہو سکی، وہ اس مصنوعی خانہ کعبہ کے خلاف دل ہی دل میں کڑتا رہا۔ آخر اس نے دل میں ٹھان لی کہ وہ ابرہا کی اس عمارت کو گندہ کر کے چھوڑے گا۔ پھر ایک رات اس نے چوری چھپے بہت سی گندگی اس میں ڈال دی۔ ابرہا کو معلوم ہوا تو سخت غضبناک ہوا، کہنے لگا، یہ کارروائی کسی عرب نے اپنے کعبے کے لیے کی ہے، میں اسے ڈھا دوں گا، اس کا ایک ایک پتھر توڑ دوں گا۔ اس نے شام و حبشہ کو یہ تفصیلات لکھ دیں، اس سے درخواست کی کہ وہ اپنا ہاتھی بھیج دے۔ اس ہاتھی کا نام محمود تھا۔ روایات بتاتی ہیں کہ یہ ہاتھی اس قدر بڑا تھا کہ اتنا بڑا ہاتھی روئے زمین پر دیکھنے میں نہیں آیا تھا۔ جب ہاتھی اس کے پاس پہنچ گیا تو وہ اپنی فوج لے کر نکلا اور مکہ کا رخ کیا۔ یہ لشکر جب مکہ کے قرب و جوار میں پہنچا تو ابرہا نے فوج کو حکم دیا کہ ان لوگوں کے جانور لوٹ لیے جائیں۔ اس کے حکم پر فوجیوں نے جانور پکڑ لیے۔ روایات کے مطابق ان اونٹوں میں عبد المطلب کے اونٹ بھی تھے۔ دوستو، روایات بتاتی ہیں کہ نفیل بھی اس لشکر میں ابرہا کے ساتھ موجود تھا اور یہ حضرت عبد المطلب کا دوست تھا۔ حضرت عبد المطلب اس سے ملے، اونٹوں کے سلسلے میں بات کی۔ نفیل نے ابرہا سے کہا، قریش کا سردار حضرت عبد المطلب ملنا چاہتا ہے، یہ شخص تمام عرب کا سردار ہے، شرف اور بزرگی اسے حاصل ہے، لوگوں میں اس کا بہت بڑا اثر ہے، لوگوں کو اچھے اچھے گھوڑے دیتا ہے، انہیں عطیات دیتا ہے، کھانا کھلاتا ہے۔ یہ گویا عبد المطلب کا تعارف تھا۔ ابرہا نے انہیں ملاقات کے لیے بلا لیا۔ ابرہا نے ان سے پوچھا، بتائیے آپ کیا چاہتے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا، میں چاہتا ہوں میرے اونٹ مجھے واپس مل جائیں۔ ان کی بات سن کر ابرہا بہت حیران ہوا۔ اس نے کہا، مجھے تو بتایا گیا تھا کہ آپ عرب کے سردار ہیں، بہت عزت اور بزرگی کے مالک ہیں، لیکن لگتا ہے مجھ سے غلط بیانی کی گئی ہے، کیونکہ میرا خیال تھا آپ مجھ سے بیت اللہ کے بارے میں بات کریں گے، جس کو میں گرانے آیا ہوں اور جس کے ساتھ آپ سب کی عزت وابستہ ہے، لیکن آپ نے تو سرے سے اس کی بات ہی نہیں کی اور اپنے اونٹوں کا رونا لے کر بیٹھ گئے۔ یہ کیا بات ہوئی؟ دوستو، ابرہا کی یہ بات سن کر حضرت عبد المطلب نے جو جواب دیا وہ بہت ہی دلچسپ اور حیرت انگیز ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ ابرہا کی گفتگو کے جواب میں حضرت عبد المطلب بولے، آپ میرے اونٹ مجھے واپس دے دیں، بیت اللہ کے ساتھ جو چاہیں کریں، اس لیے کہ اس گھر کا ایک پروردگار ہے، وہ خود ہی اس کی حفاظت کرے گا، مجھے اس کے لیے فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں۔ دوستو، کتنا خوبصورت جواب ہے، اور ان کا اللہ کی ذات پر کیسا یقین اور بھروسہ تھا، سبحان اللہ۔ کہتے ہیں ان کی بات سن کر ابرہا نے حکم دیا، ان کے اونٹ واپس دے دیے جائیں۔ جب انہیں ان کے اونٹ واپس مل گئے تو انہوں نے ان کے سموں پر چمڑے چڑھا دیے، ان پر نشان لگا دیے، انہیں قربانی کے لیے وقف کر کے حرم میں چھوڑ دیا تاکہ پھر کوئی انہیں پکڑ لے تو حرم کا پروردگار اس پر غضبناک ہو۔ پھر حضرت عبد المطلب ہیرا پہاڑ پر چڑھ گئے۔ ان کے ساتھ ان کے کچھ دوست تھے۔ انہوں نے اللہ سے درخواست کی، اے اللہ، انسان اپنے سامان کی حفاظت کرتا ہے، تو اپنے سامان کی حفاظت کر۔ ادھر سے ابرہا اپنا لشکر لے کر آگے بڑھا۔ روایات بتاتی ہیں کہ وہ خود ہاتھی پر سوار لشکر کے درمیان موجود تھا۔ ایسے میں اس کے ہاتھی نے آگے بڑھنے سے انکار کر دیا، وہ زمین پر بیٹھ گیا۔ ہاتھی بانوں نے اسے اٹھانے کی کوشش کی لیکن وہ نہ اٹھا۔ انہوں نے اس کے سر پر ضربیں لگائیں، آنکس چبھوئے، مگر وہ کھڑا نہ ہوا۔ کچھ سوچ کر انہوں نے اس کا رخ یمن کی طرف کیا تو وہ فوراً اس طرف چلنے لگا۔ اس کا رخ پھر مکہ کی طرف کیا گیا تو وہ پھر رک گیا۔ ہاتھی بانوں نے یہ تجربہ بار بار کیا۔ دوستو، روایات میں آتا ہے کہ آخر ابرہا نے حکم دیا کہ ہاتھی کو شراب پلائی جائے تاکہ نشے میں اسے کچھ ہوش نہ رہ جائے اور ہم اسے مکہ کی طرف آگے بڑھا سکیں۔ چنانچہ اسے شراب پلائی گئی لیکن اس پر اس کا بھی اثر نہ ہوا۔ کہتے ہیں کہ ابرہا کے ہاتھی کو اٹھانے کی مسلسل کوشش جاری تھی
کہ اچانک سمندر کی طرف سے اس کی طرف اللہ تعالیٰ نے ابابیلوں کو بھیج دیا۔ وہ ٹڈیوں کے جھنڈ کی طرح آئیں۔ دوسری طرف حضرت عبدالمطلب مکہ میں داخل ہوئے، حرم میں پہنچے اور کعبہ کے دروازے کی زنجیر پکڑ کر ابرہہ اور اس کے لشکر کے خلاف فتح کی دعا مانگی۔ دوستو، حضرت عبدالمطلب کی یہ دعا ذرا غور سے ملاحظہ فرمائیں۔ ان کی دعا کے الفاظ یہ تھے: اے اللہ، یہ بندہ اپنے قافلے اور اپنی جماعت کی حفاظت کر رہا ہے، تو اپنے گھر یعنی بیت اللہ کی حفاظت فرما، ابرہہ کا لشکر فتح نہ حاصل کر سکے۔ ان کی طاقت تیری طاقت کے آگے کچھ بھی نہیں، آج صلیب کامیاب نہ ہو۔ دوستو، یاد رہے کہ صلیب کا لفظ اس لیے بولا کہ ابرہہ عیسائی تھا اور صلیب کو عیسائی اپنے نشان کے طور پر ساتھ لے کر چلتے ہیں۔ اب انہوں نے اپنی قوم کو ساتھ لیا اور ہیرا پہاڑ پر چڑھ گئے، کیونکہ ان کا خیال تھا وہ ابرہہ کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے پرندوں کے جھنڈ بھیج دیے۔ یہ پرندے چڑیا سے قدرے بڑے تھے۔ روایات بتاتی ہیں کہ ان میں سے ہر پرندے کی چونچ میں پتھر کے 3 ٹکڑے تھے۔ یہ پتھر پرندوں نے ابرہہ کے لشکر پر گرانے شروع کیے۔ جو ہی یہ پتھر ان پر گرے، ان کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، بالکل اسی طرح جیسے آج کسی جگہ کے اوپر سے بم گرایا جائے تو جسموں کے ٹکڑے ہو جاتے ہیں۔ ابرہہ کا ہاتھی محمود البتہ ان کنکریوں سے محفوظ رہا، باقی سب ہاتھی تہس نہس ہو گئے۔ دوستو، کہا جاتا ہے کہ یہ ہاتھی سینکڑوں کی تعداد میں تھے، سب کے سب کھائے ہوئے بھس کی مانند ہو گئے، جیسا کہ سورہ فیل میں آتا ہے۔ روایات بتاتی ہیں کہ ابرہہ اس کے کچھ ساتھی تباہی کا یہ منظر دیکھ کر بری طرح بھاگے، لیکن پرندوں نے ان کو بھی نہ چھوڑا۔ ابرہہ کے بارے میں طبقات میں لکھا ہے کہ اس کے جسم کا ایک ایک عضو الگ ہو کر گرتا چلا گیا، یعنی وہ بھاگ رہا تھا اور اس کے جسم کا ایک ایک حصہ الگ ہو کر گر رہا تھا۔ دوسری طرف حضرت عبدالمطلب اس انتظار میں تھے کہ کب حملہ ہوتا ہے، لیکن حملہ آور جب مکہ میں داخل نہ ہوئے تو وہ حالات معلوم کرنے کے لیے نیچے اترے۔ مکہ سے باہر نکلے، تب انہوں نے دیکھا سارا لشکر تباہ ہو چکا ہے، خوب مال غنیمت ان کے ہاتھ لگا۔ روایات بتاتی ہیں کہ بے شمار سامان ہاتھ آیا، مال میں سونا چاندی بھی بے تحاشا تھا۔ روایات کے مطابق لشکر میں سے کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو واپس نہیں بھاگے تھے، یہ مکہ میں رہ گئے تھے۔ ان میں ابرہہ کے ہاتھی کا مہاوت بھی تھا، جو محمود کو آگے لانے میں ناکام رہا تھا۔ دوستو، یوں اللہ تعالیٰ کے لشکر نے ابرہہ کو شکست دی اور بیت اللہ یعنی خانہ کعبہ کے مالک نے اپنے گھر کی حفاظت فرمائی، اور اللہ تعالیٰ نے دنیا والوں کو اپنی قدرت کا مظہر دکھایا کہ وہ ایسی قدرت والی ذات ہے کہ ہاتھی جیسی دیو ہیکل مخلوق کو ابابیل جیسی چھوٹی اور حقیر مخلوق کے ذریعے نیست و نابود کر سکتی ہے۔ یاد رہے کہ ہاتھی کو عربی زبان میں فیل کہتے ہیں، اسی لیے اس واقعے کو واقعہ فیل بھی کہا جاتا ہے، اور قرآن پاک میں یہی واقعہ سورت فیل میں بیان ہوا ہے، اور اس سورت کا نام اسی واقعے کی نسبت سے سورت فیل رکھا گیا ہے۔ دوستو، یہ دراصل انسانیت کے غور و تفکر کے لیے اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں سے ایک نشانی ہے، لیکن افسوس کہ آج کا مسلمان اور انسان اللہ کی ان نشانیوں کے بارے میں سوچتا ہی نہیں۔ یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ سرکشی کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا، اور سرکشی کرنے والے ہمیشہ ذلیل و خوار ہی ہوتے ہیں۔ ابرہہ نے جب سرکشی کی تو اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک ادنا مخلوق کے ذریعے تباہ و برباد کر کے قیامت تک کے لوگوں کے لیے عبرت کا نشان بنا دیا۔ دوستو، آپ کو بتاتے چلیں کہ روایات کے مطابق یہ واقعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت سے 50 یا 55 روز پہلے محرم کے مہینے میں پیش آیا تھا۔ دوستو، واقعہ فیل دراصل حضرت عبدالمطلب کے دور کے واقعات میں سے ایک اہم واقعہ ہے۔ یاد رہے کہ حضرت عبدالمطلب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا ہیں، اور آپ کی زندگی کے اور بھی بہت سے واقعات ہیں جو قابل ذکر ہیں۔ ہم آپ کو حضرت عبدالمطلب کی زندگی کے مزید واقعات بھی بتائیں گے، لیکن اس سے پہلے آپ کو سورت فیل کی تفسیر بتاتے ہیں، جس میں اس واقعے کی مزید تفصیلات موجود ہیں۔ سورت فیل کی تفسیر کو آپ نے غور سے ملاحظہ کرنا ہے۔ دوستو، تفسیر سے پہلے سورت فیل کا ترجمہ ملاحظہ فرما لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل قیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف مأکول۔
کیا تو نے نہیں دیکھا تیرے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کس طرح کیا؟ کیا اس نے ان کی تدبیر کو بیکار نہیں کر دیا اور ان پر جھنڈ کے جھنڈ پرندے بھیج دیے جو ان پر کھنگر پکی ہوئی مٹی کے پتھریاں پھینکتے تھے، تو اس نے انہیں کھائے ہوئے بھس کی طرح کر دیا۔ دوستو، اس صورت کی تفسیر میں ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ تحریر فرماتے ہیں، اللہ رب العزت نے قریش پر جو اپنی خاص نعمت انعام فرمائی تھی اس کا ذکر کر رہا ہے کہ جس لشکر نے ہاتھیوں کو ساتھ لے کر کعبے کو ڈھانے کے لیے چڑھائی کی تھی، اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے کہ وہ کعبے کے وجود کو مٹائیں ان کا نام و نشان مٹا دیا، ان کی تمام فریب کاریاں، ان کی تمام قوتیں سلب کر لیں اور انہیں برباد و غارت کر دیا۔ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ مذہباً نصرانی تھے لیکن دین مسیح کو مسخ کر دیا تھا، قریباً بت پرست ہو گئے تھے۔ انہیں اس طرح نامراد کرنا یہ گویا پیش خیمہ تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کا۔ دوستو، اکثر تاریخ دان حضرات کا یہی قول ہے، تو گویا رب العالمین فرما رہا ہے کہ اے قریشیو، حبشہ کے اس لشکر پر تمہیں فتح تمہاری بھلائی کی وجہ سے نہیں دی گئی تھی، بلکہ اس میں ہمارے گھر کا بچاؤ تھا، جسے ہم شرف بزرگی، عظمت و عزت میں اپنے آخر الزماں پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت سے بڑھانے والے تھے۔ دوستو، اصحاب فیل جسے ابرہا کا لشکر بھی کہا جاتا ہے، اس کا واقعہ تو بیان ہو چکا ہے، البتہ ابن کثیر اس واقعے کے بارے میں یوں تحریر فرماتے ہیں کہ قبیلہ حمیر کا آخری بادشاہ ذی النواس جو مشرک تھا، جس نے اپنے زمانے کے مسلمانوں کو کھائیوں میں قتل کیا تھا، جو سچے نصرانی تھے اور تعداد میں تقریباً 20,000 تھے، سارے کے سارے شہید کر دیے تھے۔ صرف 2 ذو سالبان ایک بچا جو ملک شام جا پہنچا اور کیسر روم سے فریاد رسی چاہی۔ یہ بادشاہ نصرانی مذہب پر تھا۔ اس نے حبشہ کے بادشاہ شاہ نجاشی کو لکھا کہ اس کے ساتھ اپنی پوری فوج کر دو، اس لیے کہ یہاں سے دشمن کا ملک قریب تھا۔ اس بادشاہ نے اربات اور ابو یکسوم ابرہہ بن صباح کو امیر لشکر بنا کر بہت بڑا لشکر دے کر دونوں کو اس کی سرکوبی کے لیے روانہ کیا۔ یہ لشکر یمن پہنچا اور یمن کو اور یمنیوں کو تاخت و تاراج کر دیا۔ ذی النواس بھاگ کھڑا ہوا اور دریا میں ڈوب کر مر گیا، اور ان لوگوں کی سلطنت کا خاتمہ ہو گیا اور سارے یمن پر شاہ حبشہ کا قبضہ ہو گیا، اور یہ دونوں سردار یہاں رہنے سہنے لگے۔ لیکن کچھ تھوڑی مدت کے بعد ان میں ناچاکی ہو گئی۔ آخر نوبت یہاں تک پہنچی کہ دونوں نے آمنے سامنے صفیں باندھ لی اور لڑنے کے لیے نکل آئے۔ کہتے ہیں اس سے پہلے کہ عام حملہ ہوتا، ان دونوں سرداروں نے آپس میں کہا کہ فوجوں کو لڑانے اور لوگوں کو قتل کرانے کی کیا ضرورت، آؤ ہم تم دونوں میدان میں نکلیں اور ایک دوسرے سے لڑنے کا فیصلہ کر لیں، جو زندہ بچ جائے ملک و فوج اس کی۔ چنانچہ یہ بات طے ہو گئی اور دونوں میدان میں نکل آئے۔ اربات نے ابرہہ پر حملہ کیا اور تلوار کے ایک ہی وار سے چہرہ خون و خون کر دیا، ناک، ہونٹ اور منہ کٹ گیا۔ روایات بتاتی ہیں کہ ابرہہ کے غلام عتودہ نے اس موقع پر اربات پر ایک بے پناہ حملہ کیا اور اسے قتل کر دیا۔ ابرہہ زخمی ہو کر میدان سے زندہ واپس گیا۔ علاج معالجے سے زخم اچھے ہو گئے اور یمن کا یہ مستقل بادشاہ بن بیٹھا۔ کہتے ہیں نجاشی شاہ حبشہ کو جب یہ واقعہ معلوم ہوا تو وہ سخت غصہ ہوا اور ایک خط ابرہہ کو لکھا، اسے بڑی لعنت ملامت کی اور کہا کہ قسم اللہ کی میں تیرے شہروں کو پامال کر دوں گا اور تیری چوٹی کاٹ لاؤں گا۔ ابرہہ نے اس کا جواب نہایت عاجزی سے لکھا اور قاصد کو بہت سارے ہدیے دیے اور ایک تھیلی میں یمن کی مٹی بھر دی اور اپنی پیشانی کے بال کاٹ کر اس میں رکھ دیے، اور اپنے خط میں اپنے قصوروں کی معافی طلب کی اور لکھا کہ یہ یمن کی مٹی حاضر ہے اور چوٹی کے بال بھی، آپ اپنی قسم پوری کیجئے اور ناراضی معاف فرمائیے۔ اس سے شاہ حبشہ خوش ہو گیا اور یہاں کی سرداری اسی کے نام کر دی۔ اب ابرہہ نے نجاشی کو لکھا کہ میں یہاں یمن میں آپ کے لیے ایک ایسا گرجا تعمیر کر رہا ہوں کہ اب تک دنیا میں ایسا نہ بنا ہو، اور پھر اس نے گرجا گھر بنانا شروع کیا۔ کہتے ہیں بڑے اہتمام اور کروفر سے بہت اونچا، بہت مضبوط، بے حد خوبصورت اور منقش و مزین گرجا بنایا۔ اس قدر بلند تھا کہ چوٹی تک نظر ڈالنے والے کی ٹوپی گر پڑتی تھی۔
اس لیے عرب اسے کلیس کہتے، یعنی ٹوپی پھینک دینے والا۔ اب ابرہہ اشرم کو یہ سوجی کہ لوگ بجائے کعبۃ اللہ کے حج کے اس کا حج کریں۔ اپنی ساری مملکت میں اس کی منادی کرا دی۔ عدنانیہ اور قحطانیہ عرب کو یہ بہت برا لگا۔ ادھر سے قریش کو بھی بھڑک اٹھے۔ تھوڑے دن میں کوئی شخص رات کے وقت اس کے اندر گھس گیا اور وہاں پاخانہ کر کے چلا آیا۔ چوکیداروں نے جب یہ دیکھا تو بادشاہ کو خبر پہنچائی اور کہا کہ یہ کام قریشیوں کا ہے، چونکہ آپ نے ان کا کعبہ روک دیا تھا، لہٰذا انہوں نے جوش اور غضب میں آ کر یہ حرکت کی ہے۔ کہتے ہیں ابرہہ نے اسی وقت قسم کھا لی کہ میں مکہ پہنچوں گا اور بیت اللہ کی اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا۔ دوستو، ابن کثیر اپنی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ ایک روایت میں یوں بھی ہے کہ چند ملے جلے نوجوان قریشیوں نے اس گرجے میں آگ لگا دی تھی، اور اس وقت ہوا بھی بہت تیز چل رہی تھی، جس کی وجہ سے سارا گرجا جل گیا اور منہ کے بل زمین پر گر گیا۔ اس پر ابرہہ نے بہت بڑا لشکر ساتھ لے کر مکہ پر چڑھائی کی تاکہ کوئی روک نہ سکے، اور اپنے ساتھ ایک بڑا اونچا اور موٹا ہاتھی لیا جسے محمود کہا جاتا تھا۔ اس جیسا ہاتھی اور کوئی نہ تھا۔ شاہ حبشہ نے یہ ہاتھی اس کے پاس اسی غرض سے بھیجا تھا۔ 8 یا 12 ہاتھی اور بھی ساتھ تھے۔ یہ کعبے کے ڈھانے کی نیت سے چلا، یہ سوچ کر کے کعبہ کی دیواروں میں مضبوط زنجیریں ڈال دوں گا اور ہاتھیوں کی گردنوں میں ان زنجیروں کو باندھ دوں گا۔ ہاتھی ایک ہی جھٹکے میں 4 دیواریں بیت اللہ کی جڑ سے گرا دیں گے۔ کہتے ہیں جب اہل عرب کو یہ خبریں معلوم ہوئیں تو ان پر بڑا بھاری اثر ہوا۔ انہوں نے پکا ارادہ کر لیا کہ خواہ کچھ بھی ہو ہم ضرور اس سے مقابلہ کریں گے اور اسے اس کی اس بد کرداری سے روکیں گے۔ ایک یمنی شریف سردار جو وہاں کے بادشاہوں کی اولاد میں سے تھا، جسے زونفر کہا جاتا تھا، یہ کھڑا ہو گیا، اپنی قوم کو اور کل آس پاس کی عرب کو جمع کیا اور اس بدنیت بادشاہ سے مقابلہ کیا، لیکن قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ عربوں کو شکست ہوئی اور زونفر اس خبیث کے ہاتھ میں قید ہو گیا۔ اس نے اسے بھی ساتھ لیا اور مکہ شریف کی طرف بڑھا۔ دوستو، ابن کثیر فرماتے ہیں خصم قبیلے کی زمین پر جب یہ پہنچا تو یہاں نفیل بن حبیب خصمی نے اپنے لشکروں سے اس کا مقابلہ کیا، لیکن ابرہہ نے انہیں بھی مغلوب کر لیا اور نفیل بھی قید ہو گیا۔ پہلے تو اس ظالم نے اسے قتل کرنا چاہا، لیکن پھر قتل نہ کیا اور قید کر کے ساتھ لے لیا تاکہ راستہ بنائے۔ کہتے ہیں ابرہہ جب طائف کے قریب پہنچا تو قبیلہ ثقیف نے اس سے صلح کر لی کہ ایسا نہ ہو ان کے بت خانوں کو جس میں لات نامی بت تھا یہ توڑ دے۔ اس نے بھی ان کی بڑی آؤ بھگت کی۔ انہوں نے ابو رغال کو اس کے ساتھ کر دیا کہ یہ تمہیں وہاں کا راستہ بتائے گا۔ روایات کے مطابق ابرہہ جب مکے کے بالکل قریب مخمس کے پہنچا تو اس نے یہاں پڑاؤ کیا۔ اس کے لشکر نے آس پاس مکہ والوں کے جو جانور اونٹ وغیرہ چر چگ رہے تھے سب کو اپنے قبضے میں کیا۔ ان جانوروں میں 200 اونٹ تو صرف حضرت عبد المطلب کے تھے۔ اسود بن مقصود جو اس کے لشکر کے ہر اول کا سردار تھا، اس نے ابرہہ کے حکم سے ان جانوروں کو لوٹا تھا۔ اب ابرہہ نے اپنا قاصد حناطہ حمیری مکہ والوں کے پاس بھیجا کہ مکہ کے سب سے بڑے سردار کو میرے پاس لاؤ اور یہ بھی اعلان کر دو کہ میں مکہ والوں سے لڑنے نہیں آیا، میرا ارادہ صرف بیت اللہ کو گرانے کا ہے۔ ہاں اگر مکہ والے اس کو بچانے کے درپے ہوئے تو لامحالہ مجھے ان سے لڑائی کرنی پڑے گی۔ حناطہ جب مکہ میں آیا اور لوگوں سے ملا جلا تو معلوم ہوا کہ یہاں کا بڑا سردار حضرت عبد المطلب بن ہاشم ہے۔ یہ حضرت عبد المطلب سے ملا اور شاہی پیغام پہنچایا، جس کے جواب میں حضرت عبد المطلب نے کہا، واللہ نہ ہمارا ارادہ اس سے لڑنے کا ہے نہ ہم میں اتنی طاقت ہے۔ یہ اللہ کا حرمت والا گھر ہے، اس کے خلیل ابراہیم علیہ السلام کی زندہ یادگار ہے۔ اللہ اگر چاہے گا تو اپنے گھر کی حفاظت کرے گا، ورنہ ہم میں تو ہمت و قوت نہیں۔ کہتے ہیں حناطہ نے کہا، اچھا تو آپ میرے ساتھ بادشاہ کے پاس چلیے۔ حضرت عبد المطلب ساتھ ہو لیے۔ بادشاہ نے جب انہیں دیکھا تو ہیبت میں آ گیا۔ عبد المطلب گورے چٹے سڈول اور مضبوط قوی والے حسین و جمیل انسان تھے۔ دیکھتے ہی ابرہہ تخت سے نیچے اتر آیا اور فرش پر حضرت عبد المطلب کے ساتھ بیٹھ گیا اور اپنے ترجمان سے کہا کہ ان سے پوچھ کے کیا چاہتا ہے۔ حضرت عبد المطلب نے کہا، میرے 200 اونٹ جو بادشاہ سے لے لیے ہیں انہیں واپس کر دیا جائے۔ بادشاہ نے کہا، ان سے کہہ دے کہ پہلی نظر میں تیرا روب مجھ پر پڑا تھا
اور میرے دل میں تیری وقت بیٹھ گئی تھی، لیکن پہلے ہی کلام میں تو نے سب کھو دی۔ اپنے 200 اونٹ کی تو تجھے فکر ہے اور اپنے اور اپنی قوم کے دین کی تجھے فکر نہیں۔ میں تو تم لوگوں کا عبادت خانہ توڑنے اور اسے خاک میں ملانے کے لیے آیا ہوں۔ حضرت عبد المطلب نے جواب دیا کہ سن اے بادشاہ، اونٹ تو میرے ہیں، اس لیے انہیں بچانے کی کوشش میں ہوں، اور خانہ کعبہ اللہ کا ہے، وہ خود اسے بچا لے گا۔ اس پر یہ سرکش کہنے لگا کہ اللہ بھی آج اسے میرے ہاتھ سے نہیں بچا سکتا۔ حضرت عبد المطلب نے کہا بہتر ہے وہ جانے اور تو جان۔ دوستو، روایات میں بھی یہ مروی ہے کہ اہل مکہ نے تمام حجاز کا تہائی مال ابرہہ کو دینا چاہا کہ وہ اپنے اس بد ارادے سے باز آئے، لیکن اس نے قبول نہ کیا۔ خیر، حضرت عبد المطلب نے اپنے اونٹ لے کر چل دیے اور آ کر قریش کو حکم دیا کہ مکہ بالکل خالی کر دو اور پہاڑوں میں چلے جاؤ۔ اب حضرت عبد المطلب اپنے ساتھ قریش کے چیدہ لوگوں کو لے کر بیت اللہ میں آئے اور بیت اللہ کے دروازے کا کنڈا تھام کر رو کر اور گڑ گڑا کر دعائیں مانگنی شروع کی کہ باری تعالیٰ ابرہہ اور اس کے خونخوار لشکر سے اپنے پاک اور ذی عزت گھر کو بچا لے۔ دوستو، حضرت عبد المطلب نے کن الفاظ میں دعا کی یہ ہم آپ کو بتا چکے ہیں۔ دعا مانگنے کے بعد حضرت عبد المطلب نے بیت اللہ کے دروازے کا کنڈا ہاتھ سے چھوڑ دیا اور اپنے تمام ساتھیوں کو لے کر آس پاس کے پہاڑوں کی چوٹیوں پر چڑھ گئے۔ یہ بھی مذکور ہے کہ جاتے ہوئے قربانی کے 100 اونٹ بیت اللہ کے ارد گرد نشان لگا کر چھوڑ دیے تھے، اس نیت سے کہ اگر یہ بددین آئے اور انہوں نے اللہ کے نام کی قربانی کے ان جانوروں کو چھیڑا تو عذاب الہی ان پر اترے گا۔ کہتے ہیں دوسری صبح ابرہہ کے لشکر مکہ جانے کی تیاریاں ہونے لگیں۔ اپنا خاص ہاتھی جس کا نام محمود تھا اسے تیار کیا، لشکر میں کمر بندی ہو چکی تھی اور مکہ شریف کی طرف منہ اٹھا کر چلنے کی تیاری کی۔ اس وقت نفیل بن حبیب جو اس سے راستے میں لڑا تھا اور اب بطور قیدی کے اس کے ساتھ تھا، وہ آگے بڑھا اور شاہی ہاتھی کا کان پکڑ لیا اور کہا محمود بیٹھ جا اور جہاں سے آیا ہے وہیں خیریت کے ساتھ چلا جا، تو اللہ تعالیٰ کے محترم شہر میں ہے، یہ کہہ کر کان چھوڑ دیا اور بھاگ کر قریب کی پہاڑی میں جا چھپا۔ کہتے ہیں محمود ہاتھی یہ سنتے ہی بیٹھ گیا۔ اب 1000 جتن فیل بان کر رہے ہیں، لشکری بھی کوششیں کرتے کرتے تھک گئے، لیکن ہاتھی اپنی جگہ سے ہلتا ہی نہیں۔ سر پر آنکس مار رہے ہیں، ادھر ادھر سے بھالے اور برچھے مار رہے ہیں، آنکھوں میں آنکس ڈال رہے ہیں، غرض تمام جتن کر لیے، لیکن ہاتھی جنبش بھی نہیں کرتا۔ پھر بطور امتحان کے اس کا منہ یمن کی طرف کر کے چلانا چاہا تو جھٹ سے کھڑا ہو کر دوڑتا ہوا چل دیا۔ شام کی طرف چلانا چاہا تو بھی پوری طاقت سے آگے بڑھ گیا، مشرق کی طرف لے جانا چاہا تو بھی بھاگا گیا، پھر مکہ شریف کی طرف منہ کر کے آگے بڑھانا چاہا، وہیں بیٹھ گیا۔ انہوں نے پھر اسے مارنا شروع کیا، دیکھا کہ ایک گھٹا ٹوپ پرندوں کا جھرمٹ بادل کی طرح سمندر کے کنارے کی طرف سے امڑا چلا آ رہا ہے۔ ابھی پوری طرح دیکھ بھی نہیں پائے تھے کہ وہ جانور سر پر آ گئے، چاروں طرف سے سارے لشکر کو گھیر لیا اور ان میں ہر ایک کی چونچ میں ایک مسور یا ماش کے دانے برابر کنکری تھی اور دونوں پنجوں میں 2 کنکریاں تھیں۔ یہ ان پر پھینکنے لگے، جس پر یہ کنکری آن پڑی وہ وہیں ہلاک ہو گیا۔ اب تو اس لشکر میں بھاگڑ پڑ گئی، ہر ایک نفیل کرنے لگا، کیونکہ اسے ان لوگوں نے اپنا رہبر اور راستے بتانے والا سمجھ رکھا تھا۔ نفیل تو ہاتھی کو کہہ کر پہاڑی پر چڑھ گیا اور دیگر اہل مکہ ان لوگوں کو یہ درگت اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے اور نفیل وہیں کھڑا یہ اشعار پڑھ رہا تھا، اب جائے پناہ کہاں جبکہ اللہ خود طاق میں لگ گیا ہے، سن اشرم بدبخت مغلوب ہو گیا، اب یہ پنپنے کا نہیں۔ دوستو، روایات بتاتی ہیں کہ نفیل نے اس واقعے کے متعلق اور بھی بہت سے اشعار کہے ہیں جن میں اس واقعے کو بیان کیا ہے اور کہا ہے کہ کاش کہ تو اس وقت موجود ہوتا جبکہ ان ہاتھی والوں کی شامت آئی ہے اور وادی ماسب میں ان پر عذاب کے سنگریزے برسے ہیں، تو اس وقت اللہ کے لشکر یعنی پرندوں کو دیکھ کر قطن سجدے میں گر پڑتا۔ ہم تو وہاں کھڑے حمد رب کی راگنیاں الاپ رہے تھے، گو کلیجے ہمارے بھی اونچے ہو گئے تھے کہ کہیں کوئی کنکری ہمارا کام بھی تمام نہ کر دے۔ نصرانی منہ موڑے بھاگ رہے تھے اور نفیل پکار رہے تھے۔
گویا کہ نفیل پر ان کے باپ دادوں کا کوئی قرض تھا۔ دوستو، یوں اللہ تعالیٰ نے اپنی پرندوں کی فوج کے ذریعے ابرہہ کے لشکر کو تباہ کیا۔ یہ پرندے کیسے تھے؟ اس حوالے سے روایات مختلف ہیں۔ واقدی فرماتے ہیں یہ پرندے زرد رنگ کے تھے، کبوتر سے کچھ چھوٹے تھے، ان کے پاؤں سرخ تھے، اور روایات میں ہے کہ جب محمود ہاتھی بیٹھ گیا اور پوری کوشش کے باوجود بھی نہ اٹھا تو انہوں نے دوسرے ہاتھی کو آگے کیا۔ اس نے قدم بڑھایا ہی تھا کہ اس کی پیشانی پر کنکری پڑی اور بلا کر پیچھے ہٹا اور پھرا، اور ہاتھی بھی بھاگ کھڑے ہوئے۔ ادھر برابر کنکریاں آنے لگیں، اکثر تو وہیں ڈھیر ہو گئے، اور بعض جو ادھر ادھر بھاگ نکلا ان میں سے کوئی جانور نہ ہوا۔ بھاگتے بھاگتے ان کے اعضاء کٹ کٹ کر گرتے جاتے تھے اور بالآخر جان سے جاتے تھے۔ ابرہہ بادشاہ بھی بھاگا، لیکن ایک ایک عضو بدن جھڑنا شروع ہوا، یہاں تک کہ قسم کے شہروں میں سے سنا میں جب وہ پہنچا تو بالکل گوشت کا لوتھڑا بنا ہوا تھا۔ وہیں بلک بلک کر دم توڑا اور کتے کی موت مرا، دل تک پھٹ گیا۔ اس لشکر کی پسپائی پر قریشیوں کو بڑا مال ہاتھ لگا۔ روایات بتاتی ہیں کہ حضرت عبد المطلب نے تو سونے سے ایک کنواں پر کر لیا تھا۔ زمین عرب میں آبلہ اور چیچک اسی سال پیدا ہوتے ہوئے دیکھے گئے، اور اسی سال سپند اور ہنزل وغیرہ کے کڑوے درخت بھی زمین عرب میں دیکھے گئے ہیں۔ بس اللہ تعالیٰ بازبان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی نعمت یاد دلاتا ہے، اور گویا فرمایا جا رہا ہے کہ اگر تم میرے گھر کی اسی طرح عزت و حرمت کرتے رہتے اور میرے رسول کو مانتے تو میں بھی اسی طرح تمہاری حفاظت کرتا اور تمہیں دشمنوں سے نجات دیتا۔ دوستو، آپ کو بتاتے چلیں کہ ابابیل جمع کا صیغہ ہے جس کا واحد لغت عرب میں پایا نہیں گیا۔ سجیل کے معنی ہیں بہت ہی سخت، اور بعض مفسرین کہتے ہیں کہ یہ دو فارسی لفظوں سے مرکب ہے، یعنی سنگ اور گل، یعنی مٹی اور پتھر۔ اس طرح فرماتے ہیں سجیل وہ ہے جس میں پتھر مائع مٹی کے ہو۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ لفظ اسف جمع ہے اسفتن کی، اور اسف کہتے ہیں کھیتی کے ان پتوں کو جو پک نہ گئے ہوں۔ دوستو، جہاں تک لفظ ابابیل کی بات ہے تو اس کے معنی ہیں گروہ گروہ، جھنڈ، بہت سارے، پے در پے، جمع شدہ، ادھر ادھر سے آنے والے۔ اس کا واحد ابیل ہے۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ان پرندوں کی چونچ تھی پرندوں جیسے اور پنجے کتوں جیسے۔ اسی طرح اکرمہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ سبز رنگ کے پرندے تھے جو سمندروں سے نکلے تھے، ان کے سر درندوں جیسے تھے، اور اقوال بھی ہیں یہ پرندے باقاعدہ ان لشکروں کے سروں پر باندھ کر کھڑے ہو گئے اور پھر چیخنے لگے، پھر پتھراؤ کیا، جس کے سر میں لگا اس کے نیچے سے نکل گیا اور دو ٹکڑے ہو کر زمین پر گرا۔ جس عضو پر گرا وہ عضو ساقط ہو گیا، ساتھ ہی تیز آندھی آئی جس سے اور آس پاس کے کنکر بھی ان کی آنکھوں میں گھس گئے اور سب تہو بالا ہو گئے۔ اکرمہ فرماتے ہیں اسف کہتے ہیں چارے کو اور کٹی کھیتی کو اور گیہوں کے درخت کے پتوں کو، اور معقول سے مراد ٹکڑے ٹکڑے کیا ہوا۔ اسی طرح سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ اسف کہتے ہیں بھوسی کو جو اناج کے دانوں کے اوپر ہوتی ہے۔ ابن زید رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مراد کھیتوں کے وہ پتے جنہیں جانور چر چکے ہوں، مطلب یہ کہ اللہ نے ان کو تہس نہس کر دیا اور عام خاص کو ہلاک کر دیا۔ اس کی ساری تدبیریں الٹ ہو گئیں، کوئی بھلائی انہیں نصیب نہ ہوئی، ایسا بھی کوئی ان میں صحیح سالم نہ رہا جو کہ ان کی خبر پہنچائے۔ جو بھی بچا وہ زخمی ہو کر اور اس زخم سے پھر جاں بر نہ ہو سکا۔ خود بادشاہ بھی وہ ایک گوشت کے لوتھڑے کی طرح ہو گیا تھا، جوں تو سینا میں پہنچا لیکن وہاں جاتے ہی اس کا کلیجہ پھٹ گیا اور واقعہ بیان کر ہی چکا تھا کہ مر گیا۔ روایات بتاتی ہیں کہ اس کے بعد اس کا لڑکا یکسوم یمن کا بادشاہ بنا، پھر اس کے دوسرے بھائی مسروق بن ابرہہ کو سلطنت ملی۔ اب سیف بن ذی یزن حمیری کسرا کے دربار میں پہنچا اور اسے مدد طلب کی تاکہ وہ اہل حبشہ سے لڑے اور یمن ان سے خالی کرا لے۔ کسرا نے اس کے ساتھ ایک لشکر جرار کر دیا۔ اس لشکر نے اہل حبشہ کو شکست دی اور ابرہہ کے خاندان سے سلطنت نکل گئی، اور پھر قبیلہ حمیر یہاں کا بادشاہ بن گیا۔ عربوں نے اس پر بڑی خوشی منائی اور چاروں طرف سے مبارک بادیاں وصول ہوئیں۔ دوستو، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا بیان ہے
کہ ابرہا کے لشکر کے فیل بان اور چرکٹے کو میں نے مکہ شریف میں دیکھا، دونوں اندھے ہو گئے تھے، چل پھر نہیں سکتے تھے اور بھیک مانگا کرتے تھے۔ اسی طرح سیدہ اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، اصاف اور نائلہ بتوں کے پاس یہ بیٹھے رہتے تھے جہاں مشرکین اپنی قربانیاں کرتے تھے اور لوگوں سے بھیک مانگتے پھرتے تھے۔ اس فیل بان کا نام انیسا تھا۔ بعض تاریخوں میں یہ بھی ہے کہ ابرہا خود اس چڑھائی میں نہ تھا، بلکہ اس نے اپنے لشکر کو باماتختی شمس بن مقصود کے بھیجا تھا۔ یہ لشکر 20,000 کا تھا اور یہ پرند ان کے اوپر رات کے وقت آئے تھے اور صبح تک ان سب کا ستیہ ناس ہو چکا تھا۔ لیکن یہ روایت بہت غریب ہے، اور صحیح بات یہ ہے کہ خود ابرہا اشرم حبشی ہی اپنے ساتھ لشکر لے کر آیا تھا۔ یہ ممکن ہے کہ اس کے ہراول کے دستے پر یہ شخص سردار ہو۔ دوستو، روایات میں آتا ہے کہ جب حدیبیہ والے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس ٹیلے پر چڑھے جہاں سے آپ قریشیوں پر جانے والے تھے، تو آپ کی اونٹنی بیٹھ گئی۔ لوگوں نے اسے ڈانٹا ڈپٹا لیکن وہ نہ اٹھی۔ لوگ کہنے لگے قسوت تھک گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نہ یہ تھکی نہ اس میں اڑنے کی عادت ہے، اسے اس اللہ نے روک لیا ہے جس نے ہاتھیوں کو روک لیا تھا۔ پھر فرمایا، اس کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، مکے والے جن شرائط پر مجھ سے صلح چاہیں گے میں سب مان لوں گا، بشرطیہ کہ اللہ کی حرمتوں کی حد تک اس میں نہ ہو۔ پھر آپ نے اسے ڈانٹا تو وہ فوراً اٹھ کھڑی ہو گئی۔ اس صحیح بخاری کی حدیث نمبر 2781 ہے۔ دوستو، یہ تھا تفصیلی تذکرہ جس میں واقعہ فیل کی مکمل تفصیل آپ کو تفاسیر کی روشنی میں بتائی گئی۔ امید ہے آپ کے علم میں خاطر خواہ اضافہ ہوا ہوگا۔ آئیے اب آپ کو حضرت عبد المطلب کے دور کے چند مزید واقعات بتاتے ہیں۔ دوستو، یاد رہے کہ حضرت عبد المطلب جو قریش کے سردار تھے اور آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ آئیے آپ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے آگے بتاتے ہیں کہ آپ کا نسب حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کیسے چلا۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے۔ روایات بتاتی ہیں کہ ان کی نسل اس قدر ہوئی کہ مکہ مکرمہ میں نہ سما سکی اور پورے حجاز میں پھیل گئی۔ ان کے ایک بیٹے کیدار کی اولاد میں عدنان ہوئے۔ عدنان کے بیٹے ماد اور پوتے کا نام نزار تھا۔ نزار کے 4 بیٹے تھے، ان میں سے ایک کا نام مزر تھا۔ مزر کی نسل سے قریش بن مالک پیدا ہوئے، یہ فہر بن مالک بھی کہلائے۔ قریش کی اولاد بہت ہوئی، ان کی اولاد مختلف قبیلوں میں بٹ گئی۔ ان کی اولاد سے قصہ نے اقتدار حاصل کیا۔ قصہ کے آگے 3 بیٹے ہوئے، ان میں سے ایک عبد مناف تھے، جن کی اگلی نسل میں ہاشم پیدا ہوئے۔ ہاشم نے مدینہ کے ایک سردار کی لڑکی سے شادی کی۔ ان کے یہاں ایک لڑکا پیدا ہوا، ان کا نام شیبہ رکھا گیا۔ یہ پیدا ہی ہوا تھا کہ ہاشم کا انتقال ہو گیا۔ ان کے بھائی مطلب مکہ کے حاکم ہوئے۔ ہاشم کا بیٹا مدینہ منورہ میں پرورش پاتا رہا۔ جب مطلب کو معلوم ہو گیا کہ وہ جوان ہو گیا ہے تو بھتیجے کو لینے کے لیے خود مدینہ گئے۔ اسے لے کر مکہ مکرمہ پہنچے تو لوگوں نے خیال کیا یہ نوجوان ان کا غلام ہے۔ مطلب نے لوگوں کو بتایا یہ ہاشم کا بیٹا اور میرا بھتیجا ہے۔ اس کے باوجود لوگوں نے اسے مطلب کا غلام ہی کہنا شروع کر دیا۔ اس طرح شیبہ کو عبد المطلب کہا جانے لگا۔ دوستو، معلوم ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا کا اصل نام شیبہ تھا، جبکہ عبد المطلب ان کا لقب پڑ گیا تھا، جس کا معنی ہے مطلب کا غلام، اور یہ اسی نام سے معروف ہیں۔ ہر کوئی ان کو اسی نام سے جانتا ہے، بہت کم لوگ ان کے اصل نام سے واقف ہیں۔ دوستو، کیا آج سے پہلے آپ حضرت عبد المطلب نام کی اس حقیقت بارے میں جانتے تھے یا نہیں؟ آپ نے کمنٹ میں ہمیں ضرور بتانا ہے۔ آئیے آپ کو حضرت عبد المطلب کے بیٹوں کے بارے میں بتاتے ہیں۔ دوستو، انہی عبد المطلب کے یہاں ابو طالب، حمزہ، عباس، عبداللہ، ابو لہب، حارث، زبیر، زرار اور عبد الرحمن پیدا ہوئے، اور ان کے بیٹے عبداللہ سے ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے۔ روایات بتاتی ہیں کہ حضرت عبد المطلب کے تمام بیٹوں میں حضرت عبداللہ سب سے زیادہ خوبصورت اور سب سے زیادہ پاک دامن تھے۔ دوستو، حضرت عبد المطلب کی زندگی کے واقعات میں ایک اہم واقعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد محترم حضرت عبداللہ کے لیے 100 اونٹوں کی قربانی کا واقعہ ہے۔
آئیے آپ کو اس واقعے کی تفصیل بتاتے ہیں۔ کہتے ہیں حضرت عبد المطلب کو یہ حکم اس وقت دیا گیا جب وہ اپنی منت بھول چکے تھے۔ روایات بتاتی ہیں کہ پہلے خواب میں ان سے کہا گیا منت پوری کرو۔ انہوں نے ایک مینڈھا ذبح کر کے غریبوں کو کھلا دیا۔ پھر خواب آیا اس سے بڑی پیش کرو۔ اس مرتبہ انہوں نے ایک بیل ذبح کر دیا۔ خواب میں پھر یہی کہا گیا اس سے بھی بڑی پیش کرو۔ اب انہوں نے اونٹ ذبح کیا۔ پھر خواب آیا اس سے بھی بڑی پیش کرو۔ انہوں نے پوچھا اس سے بڑی کیا چیز ہے؟ تو دوستو تب کہا گیا اپنے بیٹوں میں سے کسی کو ذبح کرو جیسا کہ تم نے منت مانی تھی۔ اب انہیں اپنی منت یاد آئی، اپنے بیٹوں کو جمع کیا، ان سے منت کا ذکر کیا۔ سب کے سر جھک گئے، کون خود کو ذبح کرواتا؟ آخر حضرت عبداللہ بولے ابا جان آپ مجھے ذبح کر دیں۔ یہ سب سے چھوٹے تھے، سب سے خوبصورت تھے، سب سے زیادہ محبت بھی حضرت عبد المطلب کو انہی سے تھی، لہٰذا انہوں نے قرعہ اندازی کرنے کا ارادہ کیا۔ تمام بیٹوں کے نام لکھ کر قرعہ ڈالا گیا۔ حضرت عبداللہ کا نام نکلا۔ اب انہوں نے چھری لی، حضرت عبداللہ کو بازو سے پکڑا اور انہیں ذبح کرنے کے لیے نیچے لٹا دیا۔ روایات میں آتا ہے کہ جو ہی باپ نے بیٹے کو لٹایا، حضرت عباس سے ضبط نہ ہو سکا، فوراً آگے بڑھے اور بھائی کو کھینچ لیا۔ اس وقت یہ خود بھی چھوٹے سے تھے۔ ادھر باپ نے حضرت عبداللہ کو کھینچا۔ اس کھینچا تانی میں حضرت عبداللہ کے چہرے پر خراشیں بھی آئیں۔ ان خراشوں کے نشانات مرتے دم تک باقی رہے۔ روایات بتاتی ہیں کہ اسی دوران بنو مخزوم کے لوگ آ گئے۔ انہوں نے کہا آپ اسی طرح بیٹے کو ذبح نہ کریں، اس کی ماں کی زندگی خراب ہو جائے گی۔ اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے بیٹے کا فدیہ دے دیں۔ دوستو اب سوال یہ تھا کہ فدیہ کیا دیا جائے؟ اس کی ترکیب یہ بتائی گئی کہ کاغذ کے ایک ٹکڑے پر 10 اونٹ لکھے جائیں، دوسرے پر حضرت عبداللہ کا نام لکھا جائے۔ اگر 10 اونٹ والی پرچی نکلے تو 10 اونٹ قربان کر دیے جائیں، اگر حضرت عبداللہ والی پرچی نکلے تو 10 اونٹ کا اضافہ کر دیا جائے۔ پھر 20 اونٹ والی پرچی اور حضرت عبداللہ والی پرچی ڈالی جائے۔ اگر 20 اونٹ والی پرچی نکلے تو 20 اونٹ قربان کر دیے جائیں، ورنہ 10 اونٹ اور بڑھا دیے جائیں۔ اس طرح 10-10 کر کے اونٹ بڑھاتے جائیں۔ حضرت عبد المطلب نے ایسا ہی کیا، 10-10 اونٹ بڑھاتے چلے گئے۔ ہر بار حضرت عبداللہ کا نام نکلتا چلا گیا، یہاں تک اونٹوں کی تعداد 100 تک پہنچ گئی، اور تب کہیں جا کر اونٹوں والی پرچی نکلی۔ دوستو کہتے ہیں کہ اس طرح حضرت عبداللہ کی جان کے بدلے 100 اونٹ قربان کیے گئے۔ حضرت عبد المطلب کو اب پورا اطمینان ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عبداللہ کے بدلے 100 اونٹوں کی قربانی منظور کر لی ہے۔ روایات بتاتی ہیں کہ انہوں نے کعبے کے پاس 100 اونٹ قربان کیے اور کسی کو کھانے سے نہ روکا۔ سب انسانوں، جانوروں اور پرندوں نے ان کو کھایا۔ دوستو امام زاری کہتے ہیں کہ حضرت عبد المطلب پہلے آدمی ہیں جنہوں نے آدمی کی جان کی قیمت 100 اونٹ دینے کا طریقہ شروع کیا۔ اس سے پہلے 10 اونٹ دیے جاتے تھے۔ اس کے بعد یہ طریقہ سارے عرب میں جاری ہو گیا۔ گویا قانون بن گیا کہ آدمی کا فدیہ 100 اونٹ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے جب یہ ذکر آیا تو آپ نے اس فدیے کی تصدیق فرمائی، یعنی فرمایا کہ یہ درست ہے، اور اسی بنیاد پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں میں 2 ذبیحوں یعنی حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت عبداللہ کی اولاد ہوں۔ دوستو روایات بتاتی ہیں کہ حضرت عبداللہ قریش میں سب سے زیادہ حسین تھے۔ ان کا چہرہ روشن ستارے کی مانند تھا۔ قریش کی بہت سی لڑکیاں ان سے شادی کرنا چاہتی تھیں، مگر حضرت عبداللہ کی حضرت آمنہ سے شادی ہوئی۔ دوستو ہم آپ کو حضرت عبد المطلب کی زندگی سے جڑا ایک اور واقعہ بھی بتائیں گے جو کہ آب زمزم کے کنویں کی کھدائی کے حوالے سے ہے۔ البتہ ہم حضرت عبداللہ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد گرامی کا تذکرہ کر رہے تھے، لہٰذا آپ کو حضرت عبداللہ کی شادی کا واقعہ بھی بتاتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کا واقعہ بھی بتاتے ہیں۔ اس کے بعد زمزم کی کھدائی کا واقعہ آپ کے گوش گزار کریں گے۔ ویڈیو کو آپ نے سکپ نہیں کرنا۔ دوستو آپ کو بتاتے چلیں کہ حضرت آمنہ وہب بن عبد مناف بن زہرہ کی بیٹی تھیں۔ شادی کے وقت حضرت عبداللہ کی عمر 18 سال تھی۔ حضرت عبداللہ کی شادی کا واقعہ یوں نقل کیا گیا ہے، کہتے ہیں حضرت عبداللہ شادی کے لیے اپنے والد کے ساتھ جا رہے تھے۔ راستے میں ایک عورت کعبہ کے پاس بیٹھی نظر آئی۔ یہ عورت ورقہ بن نوفل کی بہن تھی۔ ورقہ بن نوفل قریش کے ایک بڑے عالم تھے۔ ورقہ بن نوفل سے ان کی بہن نے سن رکھا تھا
کہ وقت آخری نبی کا ظہور ہونے والا ہے، اور ان کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہوگی کہ ان کے والد کے چہرے میں نبوت کا نور چمکتا ہوگا۔ جو ہی اس نے حضرت عبداللہ کو دیکھا، فوراً اس کے ذہن میں یہ بات آئی۔ اس نے سوچا ہو نہ ہو یہ وہ شخص ہے جو پیدا ہونے والے نبی کے باپ ہوں گے۔ چنانچہ اس نے کہا اگر تم مجھ سے شادی کر لو تو میں بدلے میں تمہیں اتنے ہی اونٹ دوں گی جتنے تمہارے جان کے بدلے میں ذبح کیے گئے تھے۔ اس پر انہوں نے جواب دیا میں اپنے باپ کے ساتھ ہوں، ان کی مرضی کے خلاف کچھ نہیں کر سکتا، نہ ان سے الگ ہو سکتا ہوں، اور میرے والد باعزت آدمی ہیں، اپنی قوم کے سردار ہیں۔ بہرحال دوستو، ان کی شادی حضرت آمنہ سے ہو گئی۔ آپ قریش کی عورتوں میں نسب اور مقام کے اعتبار سے افضل تھیں۔ حضرت آمنہ حضرت عبداللہ کے گھر آ گئیں۔ آپ فرماتی ہیں جب میں ماں بننے والی ہوئی تو میرے پاس ایک شخص آیا، یعنی ایک فرشتہ انسانی شکل میں آیا۔ اس وقت میں جاگنے اور سونے کی درمیانی حالت میں تھی۔ عام طور پر اس حالت کو غنودگی کہا جاتا ہے۔ اس نے مجھ سے کہا کیا تمہیں معلوم ہے تم اس امت کے سردار اور نبی کی ماں بننے والی ہو؟ اس کے بعد وہ پھر اس وقت آیا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہونے والے تھے۔ اس مرتبہ اس نے کہا جب تمہارے ہاں پیدائش ہو تو کہنا میں اس بچے کے لیے اللہ کی پناہ چاہتی ہوں ہر حسد کرنے والے کے شر اور برائی سے۔ پھر تم اس بچے کا نام محمد رکھنا، کیونکہ ان کا نام تورات میں احمد ہے اور زمین اور آسمان والے ان کی تعریف کرتے ہیں، جبکہ قرآن میں ان کا نام محمد ہے اور قرآن ان کی کتاب ہے۔ دوستو، ایک دوسری روایت کے مطابق فرشتے نے ان سے یہ کہا تم وقت کے سردار کی ماں بننے والی ہو۔ اس بچے کی نشانی یہ ہوگی کہ اس کے ساتھ ایک نور ظاہر ہوگا جس سے ملک شام اور بصرہ کے محلات بھر جائیں گے۔ جب وہ بچہ پیدا ہو جائے گا تو اس کا نام محمد رکھنا، کیونکہ تورات میں ان کا نام احمد ہے کہ آسمان اور زمین والے ان کی تعریف کرتے ہیں، اور انجیل میں ان کا نام احمد ہے کہ آسمان اور زمین والے ان کی تعریف کرتے ہیں، اور قرآن میں ان کا نام محمد ہے۔ دوستو، کہا جاتا ہے کہ حضرت عبداللہ کے چہرے میں جو نور چمکتا تھا شادی کے بعد وہ حضرت آمنہ کے چہرے میں آ گیا تھا۔ امام زاری فرماتے ہیں کہ حاکم نے یہ روایت بیان کی ہے اور اس کو صحیح قرار دیا ہے کہ صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا اے اللہ کے رسول ہمیں اپنے بارے میں کچھ بتائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں، اپنے بھائی عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت ہوں اور خوشخبری ہوں۔ جب میں اپنی والدہ کے شکم میں آیا تو انہوں نے دیکھا گویا ان سے ایک نور ظاہر ہوا جس سے ملک شام میں بصرہ کے محلات روشن ہو گئے۔ دوستو، حضرت آمنہ نے حضرت حلیمہ سعدیہ سے فرمایا تھا میرے اس بچے کی شان نرالی ہے، یہ میرے پیٹ میں تھے تو مجھے کوئی بوجھ اور تھکن محسوس نہیں ہوئی۔ یاد رہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ آخری پیغمبر ہیں جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کی خوشخبری سنائی ہے۔ اس بشارت کا ذکر قرآن میں بھی ہے، جیسا کہ سورہ صاف میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور اسی طرح وہ وقت بھی قابل ذکر ہے جبکہ عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اے بنی اسرائیل میں تمہارے پاس اللہ کا بھیجا ہوا آیا ہوں کہ مجھ سے پہلے جو تورات آ چکی ہے میں اس کی تصدیق کرنے والا ہوں، اور میرے بعد جو ایک رسول آنے والے ہیں ان کا نام مبارک احمد ہوگا، میں ان کی بشارت دینے والا ہوں۔ دوستو، چونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ بشارت سنا چکے تھے اس لیے ہر دور کے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کا بے چینی سے انتظار کر رہے تھے۔ ادھر آپ کی پیدائش سے پہلے ہی حضرت عبداللہ انتقال کر گئے۔ سابقہ کتب میں آپ کی نبوت کی ایک علامت یہ بھی بتائی گئی ہے کہ آپ کے والد کا انتقال آپ کی ولادت سے پہلے ہو جائے گا۔ دوستو، جو شان دو جہاں کے بادشاہ سرور کونین کے والد گرامی کی اور آپ کے آبا کی ہونی چاہیے اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ یاد رہے کہ جو ہستی جتنی زیادہ شان والی ہوا کرتی ہے تو اس کے متعلقین بھی ایسی ہی شان والے ہوا کرتے ہیں۔ دوستو، یہ تھا تذکرہ حضرت عبد المطلب کے 100 اونٹوں کی قربانی کے حوالے سے، اور آپ نے حضرت عبداللہ کی شادی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کا تذکرہ بھی ملاحظہ فرمایا۔ آئیے اب چلتے ہیں اپنے اگلے واقعے کی جانب جو کہ زمزم کے کنویں کی کھدائی کے حوالے سے ہے۔ روایات بتاتی ہیں کہ حضرت عبد المطلب کو خواب میں زمزم کا کنواں کھودنے کا حکم دیا گیا۔ دوستو، روایات بتاتی ہیں کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے کنویں کو قبیلہ جرہم کے سردار مزاز نے پاٹ دیا تھا، یعنی بھر دیا تھا۔
یاد رہے کہ قبیلہ جرہم کے لوگ اس زمانے میں مکہ کے سردار تھے، یعنی بیت اللہ کے نگران تھے، لیکن انہوں نے بیت اللہ کی بے حرمتی شروع کر دی۔ ان کا سردار مزاز بن عمر تھا، وہ اچھا آدمی تھا۔ اس نے اپنے قبیلے کو سمجھایا کہ بیت اللہ کی بے حرمتی نہ کرو، مگر ان پر اثر نہ ہوا۔ جب مزاز نے دیکھا کہ ان پر کوئی اثر نہیں ہوتا تو قوم کو اس کے حال پر چھوڑ کر وہاں سے جانے کا فیصلہ کیا۔ اس نے تمام مال و دولت، تلواریں اور زرہیں وغیرہ خانہ کعبہ سے نکال کر زمزم کے کنویں میں ڈال دیں اور مٹی سے اس کو پاٹ دیا۔ کنواں اس سے پہلے ہی خشک ہو چکا تھا، یوں اس کا نام و نشان مٹ گیا۔ روایات بتاتی ہیں کہ مدتوں یہ کنواں بند پڑا رہا۔ اس کے بعد بنو خزاعہ نے بنو جرہم کو وہاں سے مار بھگایا۔ بنو خزاعہ اور قصہ کی سرداری کا زمانہ اسی حالت میں گزرا، کنواں بند رہا، یہاں تک کہ قصہ کے بعد حضرت عبد المطلب کا زمانہ آ گیا۔ روایات بتاتی ہیں کہ حضرت عبد المطلب نے خواب دیکھا۔ خواب میں انہیں زمزم کے کنویں کی جگہ دکھائی گئی اور اس کے کھودنے کا حکم دیا گیا۔ جیسا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضرت عبد المطلب نے بتایا، میں حجر اسود کے مقام پر سو رہا تھا کہ میرے پاس ایک آنے والا آیا۔ اس نے مجھ سے کہا طیبہ کو کھودو۔ میں نے اس سے پوچھا طیبہ کیا ہے، مگر وہ کچھ بتائے بغیر چلا گیا۔ دوسری رات پھر خواب میں وہی شخص آیا، کہنے لگا برہ کو کھودو۔ میں نے پوچھا برہ کیا ہے، وہ کچھ بتائے بغیر چلا گیا۔ تیسری رات میں اپنے بستر پر سو رہا تھا کہ وہ شخص پھر خواب میں آیا، اس نے کہا مجنونہ کھودو۔ میں نے پوچھا مجنونہ کیا ہے، وہ بتائے بغیر چلا گیا۔ اس سے اگلی رات میں پھر بستر پر سو رہا تھا کہ وہی شخص پھر آیا اور بولا زمزم کھودو۔ میں نے اس سے پوچھا زمزم کیا ہے، اس بار اس نے کہا زمزم وہ ہے جس کا پانی کبھی ختم نہیں ہوتا، جو حاجیوں کے بڑے بڑے مجموعوں کو سیراب کرتا ہے۔ حضرت عبد المطلب کہتے ہیں میں نے اس سے پوچھا یہ کنواں کس جگہ ہے، اس نے بتایا جہاں گندگی اور خون پڑا ہے اور کوا ٹھونگے مار رہا ہے۔ دوسرے دن حضرت عبد المطلب اپنے بیٹے حارث کے ساتھ وہاں گئے۔ اس وقت ان کے یہاں یہی ایک لڑکا تھا۔ انہوں نے دیکھا وہاں گندگی اور خون پڑا تھا اور ایک کوا ٹھونگے مار رہا تھا۔ اس جگہ کے دونوں طرف بت موجود تھے اور یہ گندگی اور خون دراصل ان بتوں پر قربان کیے جانے والے جانوروں کا تھا۔ پوری نشانی مل گئی تو حضرت عبد المطلب کدال لے آئے اور کھدائی کے لیے تیار ہو گئے، لیکن اس وقت قریش وہاں آ پہنچے۔ انہوں نے کہا اللہ کی قسم ہم تمہیں یہاں کھدائی نہیں کرنے دیں گے، تم ہمارے ان دونوں بتوں کے درمیان کنواں کھودنا چاہتے ہو جہاں ہم ان کے لیے قربانیاں کرتے ہیں۔ کہتے ہیں حضرت عبد المطلب نے ان کی بات سن کر اپنے بیٹے حارث سے کہا تم ان لوگوں کو میرے قریب نہ آنے دو، میں کھدائی کا کام کرتا رہوں گا، اس لیے کہ مجھے جس کام کا حکم دیا گیا ہے میں اس کو ضرور پورا کروں گا۔ قریش نے جب دیکھا کہ وہ باز آنے والے نہیں تو رک گئے۔ آخر انہوں نے کھدائی شروع کر دی۔ جلد ہی کنویں کے آثار نظر آنے لگے۔ یہ دیکھ کر انہوں نے اللہ اکبر کا نعرہ لگایا اور پکار اٹھے، یہ دیکھو یہ اسماعیل علیہ السلام کی تعمیر ہے۔ جب قریش نے یہ دیکھا کہ انہوں نے کنواں تلاش کر لیا تو ان کے پاس آ گئے اور کہنے لگے عبد المطلب اللہ کی قسم یہ ہمارے باپ اسماعیل علیہ السلام کا کنواں ہے اور اس پر ہمارا بھی حق ہے، اس لیے ہم اس میں تمہاری شریک ہوں گے۔ یہ سن کر حضرت عبد المطلب نے کہا میں تمہیں اس میں شریک نہیں کر سکتا، یہ مجھے اکیلے کا کام ہے۔ اس پر قریش نے کہا تب پھر اس معاملے میں ہم تم سے جھگڑا کریں گے۔ حضرت عبد المطلب بولے کسی سے فیصلہ کروا لو۔ انہوں نے بنو سعد ابن حزیم کی کاہنہ سے فیصلہ کرانا منظور کیا۔ یہ کاہنہ ملک شام کے بالائی علاقوں میں رہتی تھی۔ آخر حضرت عبد المطلب اور دوسرے قریش اس کی طرف روانہ ہوئے۔ حضرت عبد المطلب کے ساتھ عبد مناف کے لوگوں کی ایک جماعت تھی، جبکہ دیگر قبائل قریش کے بھی ایک ایک جماعت ساتھ تھی۔ اس زمانے میں ملک حجاز اور شام کے درمیان ایک بیابان میدان تھا، وہاں کہیں پانی نہیں تھا۔ اس میدان میں ان کا پانی ختم ہو گیا، سب لوگ پیاس سے بے حال ہو گئے، یہاں تک کہ انہیں اپنی موت کا یقین ہو گیا۔ انہوں نے قریش کے دوسرے لوگوں سے پانی مانگا، لیکن انہوں نے پانی دینے سے انکار کر دیا۔ اب انہوں نے ادھر ادھر پانی تلاش کرنے کا ارادہ کیا۔ روایات بتاتی ہیں کہ حضرت عبد المطلب اٹھ کر اپنی سواری کے پاس آئے۔ جو ہی ان کی سواری اٹھی اس کے پاؤں کے نیچے سے پانی کا چشمہ ابل پڑا۔ انہوں نے پانی کو دیکھ کر اللہ اکبر کا نعرہ لگایا۔ پھر حضرت عبد المطلب سواری سے اتر آئے
سب نے خوب سیر ہو کر پانی پیا اور اپنے مشکیزے بھر لیے۔ اب انہوں نے قریش کی دوسری جماعت سے کہا، آؤ تم بھی سیر ہو کر پانی پی لو۔ اب وہ بھی آ گئے اور خوب پانی پیا۔ پانی پینے کے بعد وہ بولے، اللہ کی قسم اے عبد المطلب، یہ تو تمہارے حق میں فیصلہ ہو گیا۔ اب ہم زمزم کے بارے میں تم سے کبھی جھگڑا نہیں کریں گے۔ جس ذات نے تمہیں اس بیابان میں سیراب کر دیا، وہی ذات تمہیں زمزم سے بھی سیراب کرے گی، اس لیے یہیں سے واپس چلو۔ اس طرح قریش نے جان لیا کہ اللہ تعالی حضرت عبد المطلب پر مہربان ہے، لہٰذا ان سے جھگڑنا بے سود ہے اور کاہنہ کے پاس جانے کا کوئی فائدہ نہیں۔ چنانچہ سب لوگ واپس لوٹے۔ روایات بتاتی ہیں کہ واپس آ کر حضرت عبد المطلب نے پھر کنویں کی کھدائی شروع کی۔ ابھی تھوڑی سی کھدائی کی ہوگی کہ مال، دولت، تلواریں اور زرہیں نکل آئیں۔ اس میں سونا اور چاندی وغیرہ بھی تھے۔ یہ مال و دولت دیکھ کر قریش کے لوگوں کو لالچ نے آ گھیرا۔ انہوں نے حضرت عبد المطلب سے کہا، عبد المطلب، اس میں ہمارا بھی حصہ ہے۔ ان کی بات سن کر حضرت عبد المطلب نے کہا، نہیں، اس میں تمہارا کوئی حصہ نہیں، تمہیں انصاف کا طریقہ اختیار کرنا چاہیے۔ آؤ 500 کے تیروں سے قرعہ ڈالیں۔ انہوں نے ایسا کرنا منظور کر لیا۔ 2 تیر کعبے کے نام سے رکھے گئے، 2 عبد المطلب کے اور 2 قریش کے باقی لوگوں کے نام کے۔ پاسا پھینکا گیا تو مال اور دولت کعبہ کے نام نکلا، تلواریں اور زرہیں عبد المطلب کے نام، اور قریشیوں کے نام کے جو تیر تھے وہ کسی چیز پر نہ نکلے۔ اس طرح فیصلہ ہو گیا۔ حضرت عبد المطلب نے کعبے کے دروازے کو سونے سے سجا دیا۔ دوستو کہتے ہیں کہ زمزم کی کھدائی سے پہلے حضرت عبد المطلب نے دعا مانگی تھی کہ اے اللہ، اس کی کھدائی کو مجھ پر آسان کر دے، میں اپنا ایک بیٹا تیرے راستے میں ذبح کروں گا۔ لیکن حضرت عبد المطلب اپنی منت بھول گئے تھے اور پھر آپ کو خواب میں حکم دیا گیا کہ اپنی منت پوری کرو، یعنی ایک بیٹے کو ذبح کرو۔ اس منت کا مکمل واقعہ ہم ذکر کر چکے ہیں کہ حضرت عبد المطلب نے کس طرح سے اپنی منت کو پورا کرنے کے لیے 100 اونٹوں کی قربانی کی۔ تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا اور ہمیں بتائیے گا کہ آپ اگلی ویڈیو کون سے اسلامک ٹاپک پر دیکھنا چاہتے ہیں۔ آپ کی قیمتی رائے ہمارے لیے بہت اہمیت رکھتی ہے۔ جانے سے پہلے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے گا۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی سبسکرائب کر لیں، ساتھ میں بیل نوٹیفیکیشن کو ضرور آن کر لیجیے گا تاکہ لیٹسٹ اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتا رہے۔ مجھے اگلی ویڈیو تک اجازت دیں۔ فی امان اللہ۔